لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تنگ نظر مذہب ہے، تو اگر وہ قرآن پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا اسلام تو ایسا مذہب ہے، ایسا خیر والا مذہب ہے کہ جو اسلام اپنے بندوں کو بیٹھنے اٹھنے تک کے طریقے آداب سکھاتا ہے، چلنے پھرنے کے آداب سکھاتا ہے، کلام کرنے کے آداب سکھاتا ہے، یہاں تک کہ کسی کے اگر آپ گھر جا رہے ہیں تو اس کے گھر کس طرح جانا ہے اس کے بھی آداب سکھاتا ہے، یا قرآن سکھاتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرت پر، اور وہ بھی اسلامی معاشرت پہ، کہ معاشرہ کس طرح تشکیل دیا جاتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورہ نور کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، اب اے لوگوں کے بعد یا ایھا الناس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ یا ایھا الناس کہہ کے جمیع انسانیت آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی معاشرت کی تربیت فرما رہا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنو کہہ کر ان لوگوں کو مخاطب کیا جو ایمان سے کی دولت سے مالا مال تھے، کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کہ سن لو اب تم چونکہ اسلام لا چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، تم ہمارے ہو چکے ہو، تو اب ہمارے ہونے کے بعد تمہارے ہر عمل میں جو ہے ہماری رضا کی جھلک آنی چاہیے۔ اور کس طرح آنی چاہیے کہ اگر تم کہیں ارادہ کرتے ہو کسی کے گھر جانے کا، کسی مہمان دوست کے گھر جانے کا، کسی اپنے رشتہ دار کے گھر جانے کا، تو اسلام تو وہ بھی طریقے بتا رہا ہے کہ منہ اٹھا کے اس طرح نہیں چلے جایا کرو کہ گئے اور جا کے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، پردے لگے ہوا کرتے تھے، اب دروازے آ گئے، اب دروازوں پہ ڈورز آ گئی ہیں تو بیل بجاتی جو ہے جاتی ہے۔ تو اسلام تو لوگوں کے گھر جانے کے آداب بھی سکھا رہا ہے، اور کیا کہ جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کہ خبردار جب تک گھر والا تمہیں اجازت نہ دے دے اس کے گھر داخل نہیں ہونا۔ اذن اجازت لینا لازمی ہے، اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا کہ پتہ چل رہا ہے گھر گئے، کسی کے گھر گئے، دروازہ کھلا دیکھا اور گھس گئے اندر۔ یہ تو آج کل کیونکہ ہم جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں تھوڑا سا پوش علاقہ کہلاتا ہے، پھر اس سے اور اوپر چلے جائیں ڈیفینس سائٹ پہ تو وہ تو بہت ہی پوش علاقہ کہلاتا ہے، کہ وہاں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے برابر میں رہتا کون ہے، اس کی روٹین کیا ہے آنے جانے کی۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو آپ کا پڑوسی سے 2-3 دن ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے، ملاقات نہیں ہو پاتی۔ اس کے بھی خلاف ہے اسلام، جو ہے آپ کے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے، ان کی بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ کہیں آپ کا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، کچھ اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کی جو ہے طبیعت نہیں پوچھی، خیریت نہیں پوچھی، اگر بھوکا تھا تو اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ یہاں تک اسلام جو ہے حقوق بتاتا ہے پڑوسیوں کے۔ لیکن اب ہمارا چونکہ ہم اس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو کئی دن ہو جاتے ہیں ہم اپنے پڑوسیوں کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ اگر کسی ایسے علاقے میں جائیں جیسے تھوڑا سا غریبوں کا علاقہ ہے یا تھوڑا سا کنجسٹڈ علاقہ ہے، جیسے لیاقت آباد ہو گیا، شاہ فیصل ہو گیا، یا اور اورنگی ٹاؤن، کورنگی چلے جائیں، ملیر ٹائپ پہ چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو ابھی بھی ایسا ملے گا کہ بہت سے لوگ ان علاقوں میں ایسے ہوں گے جو صرف ان کا کام صرف گھومنا ہے، اور بہت سی ایسی خواتین ملیں گی جن کو پورے علاقے کی خالہ کہا جاتا ہے۔ اب ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کہیں بھی انہوں نے ایک روٹین بنا رکھی ہے، فہرست بنا رکھی ہے، اور انہوں نے اس علاقے کے پورے گھروں کو جھانکنا ہے۔ اب جا کے پہلے گھر کے اندر گھس گئیں، اس کے بعد جا کے سلام کیا، اس کے بعد کہا فلاں ہے فلاں سے ملنا ہے۔ تو یہ جو ہے اسلام اس کے مخالف بات کرتا ہے، اس کی جو ہے وہ بتاتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ اب اسلام کے طریقہ کار بتا رہا ہے، اسلام بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو اس کی اجازت طلب کرو، اور اجازت لینے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب اجازت لینے کا طریقہ کیا بنے گا؟ اسلام نے، قرآن نے تو یہ بتا دیا کہ اجازت لو،
اب اجازت لینے کے طریقے کے لیے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر جانا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا، آپ کس طرح اجازت طلب کیا کرتے تھے، کس طرح تلقین کیا کرتے تھے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں، تلقین فرماتے ہیں اجازت کی، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو جانے کے بعد سب سے پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر دروازہ پچھلے دور میں نہیں ہوتے تھے، پردے لٹکے ہوتے تھے، تو اس کو آواز دو کہ بھائی میں فلاں شخص ہوں، اب میں اپنا نام بتا کے اور اس سے پوچھو کہ میں آپ کے گھر آنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر وہ اجازت دے تو آپ جا سکتے ہو، نہیں آواز آتی کھڑے رہو۔ پھر دوسری دفعہ آپ پھر یہی عمل دہرائیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں فلاں بن فلاں، میں آنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیا مجھے آنے کی اجازت ہے؟ اگر دوسری مرتبہ وہ اجازت دے دے تو آپ چلے جاؤ، نہیں دیتا آپ رکے رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی ریپیٹ کرنا ہے، اس کو دہرانا ہے۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے سلام کرنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسلمان ہے نا، تو سب سے پہلے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سلامتی کرنی کی، میں تیرے دروازے پر آیا ہوں اور بے فکر رہے، میرے وجود سے تجھ پر سلامتی ہو، میں تیرے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں فلاں بن فلاں، میں اجازت چاہتا ہوں آنے کی، کیا اجازت ہے؟ اگر گھر سے جو ہے جواب آ جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے، تو آپ گھر میں چلے جائیں، اور اگر تیسری بار بھی جواب نہیں آتا تو چوتھی مرتبہ آپ کو ندا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ واپس لوٹ جائیں۔ یہ اسلام میں کسی کے گھر جانے کے آداب ہیں، اس طرح جانا چاہیے، لیکن ہم تو اس سے لوٹ کرتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی گھر جائیں گے تو ہم سب سے پہلے تو دروازہ پیٹیں گے، اور اتنی دور سے دروازہ پیٹیں گے کہ اگر اس کے گھر کے ساتھ گھر والے بھی ہوگا تو اس کے گھر بھی آواز جاری ہوگی کہ بھائی فلاں گھر میں کوئی شخص آیا ہے، اتنی دور سے دروازہ پیٹیں گے۔ اور اگر بیل لگی بھی ہے تو بیل پہ ہاتھ لے کے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہاں تک ہوتا ہے کیونکہ کراچی شہر ہے اور جو ہے لوگ چڑھنے سے کتراتے ہیں، تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ نیچے اگر فلیٹ پہ کھڑے ہیں نیچے روڈ پر، تو اوپر 7ویں منزل والے کو زور زور سے آوازیں دے رہے ہیں کہ بھئی ہے کوئی شخص، ہے کوئی شخص۔ تو یہ اسلامی آداب کے بالکل خلاف ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو بہت سی آسانی ہو گئی، موبائل ہے، موبائل سے آپ جو ہے پتہ کر لیں، بات کر لیں۔ تو اسلام اس کے بھی مخالف ہے۔ اب اس کا طریقہ آپ کو کس طرح ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اجازت طلب کرنے کا طریقہ دیکھیں، السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کا غلام عمر آیا ہے، کیا اس کو آنے کی اجازت ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے آنے کی اجازت دی تھی، آ گئے۔ یہ طریقہ تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے، جب بھی کسی کے گھر جاتے تو اس کے دروازے کے عین سامنے کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، ہمیشہ کبھی یا تو دائیں سائڈ کھڑے ہوتے تھے یا بائیں سائڈ کھڑے ہو کے پھر اس کو ندا دیتے تھے۔ کیوں کہ اب تو پہلے تو خیر پردے تھے، اب دروازے ہیں، لیکن اب بھی اگر آپ کسی کے بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو دروازہ جب کھلتا ہے اندر آپ کو نہیں پتا کہ کون ہے، خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ اچانک دروازہ کھلا تو کیونکہ نامحرم ہے، پردے کا جو ہے ہمیں جو حکم ہے، تو اچانک آپ کی نگاہ پڑ سکتی ہے، اس کی نگاہ پڑ سکتی ہے۔ تو یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جب بھی کسی کے گھر جاتے تو آپ یا تو سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہوتے تھوڑا سا دور ہٹ کے، یا الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہوتے تھوڑا سا دور ہٹ کے، اور اگر اجازت ملتی تو جاتے، ورنہ آپ بھی نہیں جاتے۔ کائنات کا سردار ہے، اجازت طلب کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی طریقے جو ہے تلاش کیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے، آپ سے محبت کے طریقے جو ہے وہ تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تعلیم تو تھی کہ 3 دفعہ سلام کرنا ہے، اور اگر جواب نہیں آئے تو واپس لوٹ جانا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر کھڑے ہیں اپنے غلام کے، سعد بن عبادہ کے، اور جاتے کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سعد میں اللہ کا رسول ہوں، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ اب جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم گھر میں موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام کیا تو ہم نے وہ سنا، لیکن ہم نے جان بوجھ کر انتہائی آہستہ کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، زور سے نہیں کہا، پھر رک گئے۔
پھر دوسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ندا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب بن عبادہ کہ ہم نے دوسری مرتبہ پھر سنا اور اس کے بعد پھر ہم نے آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے پھر زور سے آواز دی، نہ دروازہ کھلا. پھر آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایدخل. تو جب آپ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ جب تیسری مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کیا تو یہ قانون تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ کسی کے گھر ندا نہیں دینی، دستک نہیں دینی. اگر 3 مرتبہ میں اگر آپ کو جواب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ واپس آ جائیں. اب یہ آخری مرتبہ تھا، سن رہے ہیں، پہلی مرتبہ سلام کا جواب دیا، دوسری بار بھی سلام کا جواب دیا، تیسری بار بھی سلام کا جواب دیا. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، جواب نہیں آیا تو آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر سے واپس دوبارہ پلٹ گئے، دوبارہ مڑ گئے کہ وہاں سے جواب نہیں آ رہا. ان کو پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے جائیں گے. فوراً دروازہ کھولا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے دوڑ پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روک لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے جب پہلی مرتبہ سلام کیا تھا ہم نے جب بھی سنا تھا، لیکن جان بوجھ کے آہستہ سے جواب دیا تھا. دوسری بار آپ نے سلام کیا، دوسری مرتبہ بھی سنا، ہم نے دوسری مرتبہ بھی بہت آہستہ سے جواب دیا. تیسری مرتبہ بھی جب آپ نے سلام کیا، ہم نے تیسری مرتبہ بھی سنا، ہم نے تیسری مرتبہ بھی آہستہ سے جواب دیا، لیکن ہمیں پتا تھا آپ چوتھی مرتبہ سلام نہیں کریں گے، لہٰذا ہم نے دروازہ کھول کے آپ کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیے کہ جواب کیا دیتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، 2 جہاں کا سردار، کائنات کا سردار، پوری عالمین کے لیے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا، جو سراپہ رحمت ہو، وہ اپنے غلام کو جو سلامتی بھیج رہا ہو تو کون غلام کہے گا کہ وہ سلامتی وصول نہ کرے؟ تو اس لیے ہم بار بار آپ کی سلامتی کہ جس پر حضور سلامتی بھیج دیں تو اس کا برا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم خاموش ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عشق تھا، رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ محبت تھی جو وہ فرمایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسا عشق رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.